میری کوشش تھی کہ میں اسکول کالج کی جانب نکل جاؤں، لیکن والد گرامی نے میری نہیں چلنے دی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے مدرسہ ہی پڑھنا ہے، اور آج میں ان کے فیصلے پہ ان کو دعائیں دیتا ہوں۔ تعلق تھا امام ابن القیم رحمہ اللہ سے، القواعد التفسیریہ عند الامام ابن قیم الجوزیہ، اس میں مجھے ایک عرصہ تو امام صاحب کی کتابیں پڑھنے میں لگ گیا، تو اس کے بعد کہیں جا کے بحث لکھنے کا موقع ملا۔ جہاں تک تعلق ہے رزق کا، معاش کا، تو میں آپ کے سامنے اپنے استاد محترم ڈاکٹر علی غازی تویجری حفیظہ اللہ کے وہ کلمات رکھوں گا جو انہوں نے مجھے آخری نصیحت کے طور پہ کی ہے۔ یہ جہالت عوام الناس کی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ کیا کریں یہ لوگ؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عوام کو پہچان کروائی جائے علماء حق کی، علماء توحید کی، سلفی علماء کرام کی۔ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کئی لوگ مثال دیتے ہیں صحابہ کرام کی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی، امیر المؤمنین جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی، تو میں آگے سے مثال دیا کرتا ہوں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وانعمنا علی نعم ظاہرا وباطنا، افضل الصلاة وازکی السلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من اتبع الہدی الی یوم الدین، اما بعد۔ میں ڈاکٹر شاہ فیض یوتھ فلکس کی جانب سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ وطن عزیز کا ایک معروف نام ڈاکٹر عبدالباسط فہیم، پنجاب کے ایک چھوٹے سے علاقے قصور سے تعلق ہے ان کا۔ علمی سفر کا آغاز لاہور اور اسلام آباد سے ہوا، پھر عالمی درسگاہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تک پہنچے، وہاں ان کا تعلیمی سفر مکمل ہوا۔ آج ہم جانیں گے اس آواز کے بارے میں، وہ آواز جو ہمیں سوشل میڈیا پر کبھی عقائد کے حوالے سے رہنمائی دیتی ہوئی نظر آتی ہے، تو کہیں رد بدعات پر ہم وہ آواز سنتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے ناظرین اس حوالے سے اشتیاق میں تھے کہ اس خوبصورت آواز کی شخصیت سے ملاقات کی جائے، تو آج اسی خوبصورت آواز کی شخصیت، حامل شخصیت جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، ڈاکٹر عبدالباسط فہیم۔ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم سے انشاءاللہ العزیز ہم ان کی تعلیمی سفر کے حوالے سے جانیں گے، کچھ موضوعات ایسے ہیں جو عوام الناس سے تعلق رکھتے ہوں گے ان پر بات کریں گے، اور کچھ مدارس کے طلبہ کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے، اور کچھ ڈاکٹر صاحب کا جو ماسٹر سبجیکٹ ہے، تخصص کا مضمون ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے تو یوتھ فلکس کی جانب سے ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے، اور اپنا کچھ خاندانی پس منظر ہمیں بتائیے، اس لیے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، جو سامعین اور سامعات ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس بیک گراؤنڈ سے تھا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرا نام تو احباب آپ کے ذریعے اب پہچان چکے ہوں گے، جان چکے ہوں گے، عبدالباسط فہیم ہے، اور تعلق ہے قصور کے شہر چونیاں سے۔ والد گرامی سروس کرتے تھے GHQ میں، تو جب ان کی سروس لاہور میں تھی تو وہ مجھے لاہور میں لے آئے فیملی کے بغیر، اور والد گرامی کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی رہائش کسی نہ کسی اہل حدیث مسجد کے قریب ہو یا اہل حدیث مسجد میں مل جائے تاکہ نمازوں کا اہتمام رہے۔ تو دھرم پورہ مسجد فردوس، وہاں پہ ان کی رہائش تھی، مجھے بھی ادھر لے آئے۔ اس مسجد میں ملک کے مشہور و معروف قاری محمد اشرف صاحب نابینا تھے، ماشاءاللہ، بہترین انداز میں بچوں کو حفظ قرآن کراتے تھے۔ الحمدللہ۔ تو وہاں پہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا، حفظ کرنے کا موقع ملا، اور وہ قاری صاحب بھی تھے، بہترین مربی بھی تھے۔ آج بھی جو دعائیں میں پڑھتا ہوں صبح و شام کے اذکار وغیرہ، یہ زیادہ تر وہی ہیں جو قاری صاحب نے ماشاءاللہ۔ دعائیں یاد کروائی تھیں، اور انہوں نے
اذکار یاد کروائے تھے، اور اس میں نصیحت ہے ہمارے قاری صاحبان کے لیے کہ وہ بچوں پہ فوکس رکھیں اور اس کام کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت عظیم کام ہے۔ اگر آپ نے ایک بچے کو یہ دعائیں سکھا دیں تو 40 سال 50 سال 60 سال وہ پڑھتا رہے گا اور آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ الحمدللہ، ضرور، لا شک۔ قاری صاحب سے حفظ قرآن کے بعد والد محترم نے درس نظامی کے بارے میں فیصلہ کیا کہ میں وہ پڑھوں۔ میری کوشش تھی کہ میں اسکول کالج کی جانب نکل جاؤں، لیکن والد گرامی نے میری نہیں چلنے دی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے مدرسہ ہی پڑھنا ہے، اور آج میں ان کے فیصلے پہ ان کو دعائیں دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ مدرسے کا پہلا سال مجھے دارالعلوم محمدیہ لوکو ورکشاپ میں پڑھنے کا موقع ملا۔ اب اس کو لوکو ورکشاپ کہتے ہیں، تب یہ دھرمپورہ میں تھا، اور وہاں میں نے پہلی کلاس پڑھی۔ میرے اہم مشائخ میں اس زمانے میں تھے شیخ الحدیث حافظ عبداللہ رفیق صاحب۔ پہلی کلاس کے بعد والد گرامی کا تبادلہ راولپنڈی میں کر دیا گیا، تو وہ راولپنڈی شفٹ ہو گئے اور فیملی بھی ادھر لے آئے۔ تو تب والد گرامی نے چاہا کہ میں بھی پنڈی اسلام آباد شفٹ ہو جاؤں اور جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں پڑھوں۔ اس زمانے میں نیا جامعہ سلفیہ اسلام آباد آباد ہوا تھا، کیونکہ یہ مدرسہ پہلے شاید آپ کو معلوم ہو کہ راولپنڈی میں تھا، جامعہ تدریس القرآن کے نام سے۔ شیخ حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب، سید حبیب الرحمن شاہ صاحب بخاری وہ اس کے سربراہ تھے، اور ان سے بھی پہلے مولانا اسماعیل ذبیح، ان کا بھی اس مدرسے کے ساتھ ایک گہرا تعلق رہا ہے۔ لیکن بہرحال میرا جب تعلق قائم ہوا تو اس وقت سید حبیب الرحمن شاہ صاحب بخاری تھے، بہت ہی عظیم انسان، علم کے لحاظ سے، حوصلہ افزائی کرنے کے لحاظ سے، تربیت کرنے کے لحاظ سے۔ تو ان کے ادارے میں مجھے داخل کروا دیا گیا، اور وہاں پہ پھر مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ ادھر ہی میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، اور ادھر ہی میں نے کچھ عرصہ تدریس کی، اور پھر اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں پڑھنے کا موقع دیا۔ مجھے ایک بات پوچھنی ہے، آپ کے والد صاحب GHQ میں تھے۔ جی، روٹین میں تو ایسا ہوتا ہے کہ والدین جس فیلڈ میں ہوتے ہیں اسی فیلڈ میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب ایک عام دنیا دار جاب میں تھے، ان کے ذہن میں یہ مطلب ایک خیال کہاں سے پیدا ہوا کہ مجھے اپنے بیٹے کو دین پڑھانا چاہیے؟ والد گرامی اگرچہ دنیاوی امور میں مشغول تھے، لیکن دینی ذہن رکھتے تھے۔ انہوں نے مدرسے کا 1 سال پڑھ رکھا تھا مولانا عبدالحلیم صاحب سے، جو جامعہ محمدیہ اکاڑا میں بھی پڑھاتے رہے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ میں ان کا پورا نام نہیں جانتا، شاید احباب جانتے ہوں، لیکن والد گرامی چونکہ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اس لیے میں اتنا جانتا ہوں۔ ٹھیک۔ تو اب یہاں سے ہمیں ایک اور ان کے فائدہ ملا کہ مدرسے میں کوئی 1 سال بھی پڑھ لے تو وہ ضائع نہیں جائے گا۔ بلکہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کرنا چاہوں گا، کسی زمانے میں میری یہ سوچ تھی کہ مدرسے سے ان طالب علموں کو نکال دینا چاہیے جو دھیان سے نہیں پڑھتے اور ذہین بھی نہیں ہیں، اور مدرسے میں صرف ذہین طالب علم ہوں۔ میں اپنی اس سوچ کو ایک دفعہ ذکر کر بیٹھا اور تذکرہ کیا اس کا حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ سے، تو انہوں نے میری رہنمائی کی اور میری سوچ تبدیل کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مدرسے میں کوئی 1 سال بھی پڑھ لے ضائع نہیں جائے گا۔ اور پھر میں نے اس چیز کو نوٹ کیا، جب سعودیہ جانے کا موقع ملا تو وہاں پہ کئی فیکٹریوں میں آپ جانتے ہیں کہ جہاں پہ صرف ہمارے لوگ ہوتے ہیں، پاکستانی، انڈین وغیرہ، تو وہاں جانے کا موقع ملا تو وہ آپ کو پتہ ہے شہر سے باہر ہوتے ہیں، آبادی سے باہر۔ بالکل ایسے ہی۔ تو وہاں پہ میں نے محسوس کیا کہ ان کا مفتی اعظم کون ہوتا ہے؟ جو کسی مدرسے سے 1 سال پڑھ کر آیا ہوتا ہے، 2 سال پڑھ کر آیا تو وہ ان کا مفتی اعظم ہوتا ہے۔ وہیں ان کو تلاوت کلام پاک پڑھاتا ہے، وہیں ترجمہ پڑھا رہا ہے، وہیں دینی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا واقعی مدرسے میں اگر آپ نے 1 سال بھی پڑھا ہے تو ضائع نہیں جائے گا۔ حافظ صاحب نے فرمایا تھا کوئی مؤذن بن جائے گا، کوئی امام بن جائے گا، کوئی مدرس بن جائے گا، کوئی خطیب بن جائے گا۔ شیخ عمر فاروق سعیدی صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی مدارس جو ہے نا روحانی ہاسپٹلز ہیں، کوئی بھی آئے تو اس کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے، کوشش کریں کہ وہ آ گیا ہے تو اس کو آپ کچھ نہ کچھ دے کر بھیجیں۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا جو آپ کا تعلیمی سفر ہے وہ کتنے سالوں پر محیط ہے، کتنا طویل وقت آپ نے گزارا وہاں پر، اور وہاں کن کن موضوعات پر آپ نے تخصص کیا، یہ ذرا بتائیے گا تفصیل سے ذرا اس کو۔
میرا جو عرصہ ہے جس کا تعلق بنتا ہے مدینہ یونیورسٹی کے ساتھ وہ 21 سال کا ہے۔ ماشاء اللہ 21 سال۔ یقیناً آپ حیران ہوں گے کیونکہ آپ خود وہاں پڑھتے رہے ہیں، تو آپ کے لیے تو حیرانگی ہوگی 21 سال کیوں بھائی۔ تو میرا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میرا داخلہ ہوا تھا جامعہ سلفیہ اسلام آباد سے، اور جامعہ سلفیہ اسلام آباد کا نیا معادلہ ہوا تھا۔ اچھا۔ میں جب وہاں پہنچا تو میری کوشش تھی کہ مجھے کلیہ کی بجائے معہد اللغت العربیہ میں بھیجا جائے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک۔ کیونکہ میں آپ کی طرح جامعہ بکر سے نہیں پڑھ کے گیا۔ ہوں، ماشاءاللہ جامعہ بکر میں دراسہ عربی میں ہے، الحمدللہ، اور یہ خصوصیت ہے۔ بالکل میں جس مدرسے سے پڑھ کر گیا تھا وہاں پہ دراسہ اردو زبان میں ہے۔ بالکل۔ تو میری کوشش تھی کہ مجھے معہد میں جانے کا موقع ملے تاکہ میں بولنے کی اپنی پریکٹس کو بہتر کر سکوں، عربی بولنے کی پریکٹس۔ تو مجھے بھیج دیا گیا، لیکن اس کے لیے میں نے کوئی 2 نمبری نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط راستہ اختیار کیا ہو۔ میں نے انٹرویو لینے والے شیخ صاحب کے درست جواب دیے اور درخواست کی کہ میں معہد میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے میری درخواست کو قبول کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن ہوا یہ کہ ابھی پڑھتے ہوئے کوئی 1 مہینہ ہوا ہوگا، مجھے ادارے کی طرف سے بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کی ڈگری جو آپ لے کر آئے ہیں اس کا ہمارے ہاں معادلہ نہیں ہے۔ آپ کے مدرسے کا معادلہ ہمارے ساتھ ہے عالمیہ کی ڈگری کے ساتھ، اور آپ لے کر آئے ہیں عالیہ کی۔ تو میں نے کہا عالمیہ کی ڈگری تو کوئی مدرسہ نہیں دیتا، بڑی سے بڑی ڈگری جو جاری کی جاتی ہے وہ عالیہ کی ہے، بالکل۔ البتہ وفاق کی عالمیہ میرے پاس ہے۔ بالکل۔ کہنے لگے اس کا ہمارے ہاں معادلہ نہیں ہے۔ اب آپ کی جو میٹرک کی سند ہے اس کی بنیاد پہ ہم آپ کو المعہد الثانوی میں بھیجیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ 3 سال بہت بڑا عرصہ تھا، ثانویہ کا 3 سال۔ تو پھر میں نے نئی درخواست دی ان کو، اور میں نے کہا کہ اگر جو تعلیم میں نے پاکستان میں لی ہے میٹرک اس کے 10 سال بنتے ہیں، تو آپ کے ہاں کے 10 سال شمار کیے جائیں تو مجھے ثانوی کے دوسرے سال میں داخلہ ملنا چاہیے، پہلا سال معاف کر دیں۔ تو انہوں نے میری یہ بات مان لی، تو 1 سال میرا کم ہو گیا۔ ٹھیک۔ تو بہرحال مجھے المعہد الثانوی میں بھیجا گیا، اس کے بعد پھر کلیے میں آنے کا موقع ملا۔ اور چونکہ آپ عرصہ پوچھ رہے ہیں میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، تو کلیے کے بعد جب ماسٹر میں پہنچا تو ماسٹر میں ٹوٹل سال 4 ہوتے ہیں، لیکن 1 سال آپ کو تمدید کے طور پہ لینے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو میرا موضوع اس کا تعلق تھا امام ابن القیم رحمہ اللہ سے، ماشاءاللہ۔ القواعد التفسیریہ عند الامام ابن قیم الجوزیہ۔ اس میں مجھے 1 عرصہ تو امام صاحب کی کتابیں پڑھنے میں لگ گیا، صحیح۔ تو اس کے بعد کہیں جا کے بحث لکھنے کا موقع ملا، تو میں اس لیے 4 سال میں وہ بحث نہیں لکھ سکا، تو میں نے درخواست دی کہ مجھے 1 سال مزید موقع دیا جائے، تو 1 سال مزید موقع دیا گیا۔ ٹھیک۔ اب جب میں نے یہ رسالہ لکھ لیا، جمع کروا دیا، تو اس زمانے میں کچھ زیادہ سختی نہیں تھی۔ جو اس رسالے کو پڑھنے والے پروفیسر ہوتے تھے وہ پڑھنے میں 1 عرصہ لگا دیا کرتے تھے، تو اس لیے 1 سال مزید گزر گیا۔ یہ بات یعنی کہ 1429 اور 30 کی بات ہو رہی ہے تقریباً ایسے ہی ہوگا۔ ہوں۔ تو پھر مناقشہ ہوا، پھر پی ایچ ڈی میں داخلہ ہوتے ہوتے یعنی کہ وقت لگا اس میں، اور پھر پی ایچ ڈی میں آ جائیں تو پی ایچ ڈی وہاں پہ 5 سال کی ہے۔ جی۔ 5 سال کی پی ایچ ڈی ہے، اور موضوع کا تعلق تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ نے شاگرد کے بعد پھر استاد کو لیا، گڈ۔ الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ الحمدللہ۔ تو اس موضوع پہ بھی مجھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو پڑھنے میں ایک وقت لگا، اور ساتھ ساتھ چونکہ میرا مسجد نبوی میں درس شروع ہو چکا تھا تو وہ میری بہت زیادہ توجہ لے رہا تھا، تو اس لحاظ سے بھی میں لیٹ ہوا، تو میں نے پی ایچ ڈی میں بھی 1 سال مانگا اضافی، تو 1 سال مجھے دیا گیا۔ پھر میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، کتاب لکھ کر ان کے حوالے کر دی۔ پھر پروفیسر نے، جو پروفیسر حضرات تھے انہوں نے پڑھنے میں وقت لیا، تو اس سے یہ وہ وقت 21 سال ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے اساتذہ میں سے معروف نام پاکستان کے اور مدینہ یونیورسٹی کے اساتذہ کے بارے میں بتائیے اپنے ذرا۔ پاکستان میں معروف اساتذہ میں میرے ہاں پہلا نام آئے گا محترم و مکرم جناب ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ استاد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ ان سے بہت کچھ حاصل کیا، بہت کچھ سیکھا۔ الحمدللہ۔ محسن بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ شیخ الحدیث محمد بن عبداللہ شجاع آبادی، ملتان سے ملتان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی سند عالی ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ جی بالکل۔
تیسرے نمبر پہ پروفیسر یوسف یعقوب صاحب. آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وہ مولانا عبدالعزیز نورستانی حافظہ اللہ کے بھی استاد ہیں. اچھا. کراچی میں پڑھے ہیں, ادھر پڑھاتے رہے ہیں, کیونکہ بعد میں ان کی زندگی پنجاب میں گزری ہے, اسلام آباد میں گزری, اس لیے آپ نہیں جانتے. لیکن علمی دنیا میں ان کا ایک مقام تھا. ماشاءاللہ. اور مدینہ میں انہوں نے کلیت اللغہ میں داخلہ لیا تھا. آپ کو پتہ ہے کلیت اللغہ میں پاکستانی لوگ عام طور پہ نہیں جاتے, اکا دکا طالب اکا دکا جاتے ہیں. صحیح ہے. اور وہ لغہ میں بہت ماہر تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم انسان تھے, ایک عظیم اخلاق کے مالک تھے. ماشاءاللہ. ان سے ہمیں علم بھی ملا, اخلاق بھی ملا. ماشاءاللہ. بہت انہوں نے محبت دی, اور صرف مجھے نہیں, تمام طالب علموں کو وہ محبت دیا کرتے تھے, اور مسکراتا چہرہ تھا. ماشاءاللہ. الحمدللہ. اس کے بعد مولانا محمد مسکین قریشی رحمہ اللہ دیوبندی تھے, اور بعد میں اہل حدیث ہوئے, اور فقہی کتب پڑھانے میں اللہ نے ان کو مخصوص انداز دیا تھا. ماشاءاللہ. قدوری ان سے پڑھی ہے, سراجی ان سے پڑھی ہے, اچھا. مسلم شریف کا کچھ حصہ پڑھا ہے. بلکہ یہیں سے مجھے یاد آیا مولانا عبدالسلام کیلانی رحمہ اللہ, وہ بھی مسلم شریف میں میرے استاد ہیں. ماشاءاللہ. وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا نام ہے. بالکل. جہاں تک تعلق ہے مدینہ منورہ میں میرے اساتذہ کا, تو سب سے پہلے میرے مشرف, میرے سپروائزر, جو ماسٹر میں بھی میرے سپروائزر تھے اور پی ایچ ڈی میں بھی, ڈاکٹر علی غازی تویجری حفظہ اللہ, معروف نام. مسجد نبوی میں اب بھی درس دیتے ہیں. جی بالکل. ان کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق ہے, اور ان سے بھی بہت کچھ سیکھا. وہ بھی صاحب علم بھی ہیں, صاحب اخلاق بھی ہیں, اور انہوں نے میری بہت زیادہ سرپرستی کی. میرا ماسٹر کا جو موضوع ہے, یہ موضوع مجھے دینے والے وہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اور انہوں نے بہت میرا خیال رکھا. ماشاءاللہ. مجھے نا ایک بات آج بھی یاد ہے, شیخ علی عبد الرحمن حذیفی صاحب جو مسجد نبوی کے امام بھی ہیں, وہ اس زمانے میں ہمارے پاس فرق اور ادیان پڑھاتے تھے. تو انہوں نے ایک, مجھے یاد ہے ان کا ایک جملہ کہ طالب علم کو ابن تیمیہ اور ابن القیم کو پڑھنا چاہیے. جس طالب علم نے ابن تیمیہ اور ابن القیم کو نہیں پڑھا, اس کی سوچ اور فکر مضبوط نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. تو آپ نے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ اس طرح استاد شاگرد کو اپنے ایم فل اور اپنے پی ایچ ڈی کے مقالہ کے لیے منتخب کیا, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا مزید میرے مشائخ مدینہ منورہ کے ڈاکٹر شیخ سلیمان الروحیلی, ماشاءاللہ, ان سے القواعد الفقیہ پڑھنے کا موقع ملا. شیخ محمد مختار شنقیطی, ماشاءاللہ, یہ جو کلیت الشریعہ سے تھے, کلیت الشریعہ سے تھے, مسجد نبی میں درس دیا کرتے تھے. بالکل. ان سے کلاس میں بھی اور مسجد نبی میں بھی پڑھنے کا موقع ملا. مسجد نبی میں سب سے بڑا حلقہ ان کا ہوتا تھا. جی ہاں. بالکل. اور پھر سب سے بڑا نام میرے مشائخ میں, اور شاید آپ کے بھی شیخ ہوں گے, بلکہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ملحق الاصاغر بالاکابر. مجھے امید ہے کہ آپ جان چکے ہوں گے, شیخ عبد المحسن العباد. بالکل, لا شک. ان سے کلاس میں بھی پڑھنے کا موقع ملا, مسجد نبی میں بھی کئی سال ان سے پڑھنے کا موقع ملا. بالکل ایسے ہی, میں نے مسجد نبی میں ان سے باقاعدہ 3 سال استفادہ کیا, الحمدللہ. ان سے بھی, اور ان کے بیٹے جو عبدالرزاق العباد, ان سے تو میں نے کلاس میں بھی پڑھا. جی الحمدللہ. شیخ محمد بن ہادی المدخلی, ان سے بھی پڑھنے کا موقع ملا ہے, انہوں نے ہمیں حدیث پڑھائی تھی. زبردست, الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہمارا تھا ایک عوام, مطلب ابتدائی تعارف تعلیمی اور طلب علم کے حوالے سے. میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے, چونکہ ہمارا تعلق مدارس کے ایک خوبصورت سلسلے سے ہے, اور الحمدللہ ہم اپنا تعارف جو ہے مدرسے کے ساتھ کرواتے ہیں, اور ہمیں اپنی اس پہچان پر فخر بھی ہے, الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ڈاکٹر صاحب, مدارس کے طلبہ کا ایک جو طلب کا جو ایک سفر ہے, وہ 6 سال 8 سال 10 سال کی ایک طویل مدت ہوتی ہے. بہت سارے شکوک اور شبہات یا پریشانیاں, ایشوز جو ہے نا ہمارے مدارس کے طلبہ کو اس دوران پیش آتے ہیں. مثال کے طور پر وہ ایک طویل مدت سے گھبراتے ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ مدارس کے طلبہ کو آپ کیا نصیحت کریں گے کہ دوران طلب علم ان کی ترکیز کیا ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, آج کل کا ہمارا طالب علم اس حوالے سے بہت پریشان ہے کہ 4 سال 6 سال پڑھنے کے بعد اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں آگے جا کر کروں گا کیا, اور میرا معاش کیا ہوگا, میرے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے. ان 2 باتوں پر ذرا ہمیں بتائیے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں اپنے بیٹوں سے گزارش کروں گا, طالب علموں سے گزارش کروں گا کہ مکمل توجہ علم پہ رکھیں.
اس دوران ٹیوشن پڑھانے سے گریز کریں اور کوئی بھی اور کام سیکھنے سے گریز کریں۔ علم جو ہے یہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ لوگ مجھے مکمل وقت دیں۔ ہم مکمل وقت دیں گے تو علم اپنا کچھ حصہ ہمیں دے گا۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے والد صاحب عالم دین تو نہیں تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی یہ بات کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ مجھے مدرسے کے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال خطبہ جمعہ دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کیوں؟ انہیں یہ خطرہ تھا کہ اگر خطبہ جمعہ دینے میں بیٹا اچھا نکلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ توجہ علم سے ہٹ جائے اور خطبہ دینے کے لیے کبھی وہاں پہ جا رہا ہے، کبھی وہاں پہ جا رہا ہے۔ بہترین ماشاء اللہ۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی، اور مجھے اس سوچ کا بہت فائدہ ہوا۔ ماشاء اللہ۔ تو میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بیٹے، ہمارے طالب علم اس دوران دائیں بائیں جھانکیں، مکمل توجہ علم کے اوپر رکھیں۔ اور مطالعہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر وہ دوسرے ٹائم کام کریں گے، کام سیکھیں گے تو مطالعہ کب کریں گے؟ اور علم سے توجہ ہٹ جائے گی۔ جہاں تک تعلق ہے رزق کا، معاش کا، تو میں آپ کے سامنے اپنے استاد محترم ڈاکٹر علی غازی تویجری حفظہ اللہ کے وہ کلمات رکھوں گا جو انہوں نے مجھے آخری نصیحت کے طور پہ کیے تھے۔ اچھا، ضرور۔ فرمانے لگے کہ آپ اپنے ملک میں جا رہے ہیں، آپ نے علم کے ساتھ تعلق کمزور نہیں پڑنے دینا، اپنی فیلڈ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے چھوڑا تو آپ کا علم مٹی میں مل جائے گا، آپ زیرو ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک تعلق ہے رزق کا تو اس کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، لیکن علم کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی، اس کے لیے آپ کو اپنے شعبے میں رہنا ہوگا۔ بہترین، زبردست۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بھی بتائیے گا، دوران طلب علم ہمارے طلبہ میں مطالعہ کا شوق بہت کم ہو گیا ہے۔ صرف نصاب کی کتابیں بسا اوقات ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے کیا نصیحت کریں گے ہمارے طلبہ کو؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے زمانہ طالب علمی میں کون کون سی کتابیں ذاتی طور پر مطالعہ کیا جن کا؟ میں اس معاملے میں گزارش یہی کروں گا کہ پہلے تو نصابی کتب کے اوپر توجہ رکھی جائے، کیونکہ انہیں پڑھنا، ان کا مطالعہ کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد غیر نصابی کتب، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں نے جو کتب پڑھی ہیں اس زمانے میں، وہ جو میرے گھر میں عام طور پہ موجود ہوتی تھیں، والد گرامی لے کر آتے تھے، مثال کے طور پہ سیرت کی کتابیں، الرحیق المختوم وغیرہ۔ جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں پڑھتے ہوئے ابا جی نے محسوس کیا کہ مجھے اس کو چھوڑ کے لاہور شفٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اسکول کی پڑھائی بالکل نہیں ہے، تھوڑی بہت اسکول کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، والد گرامی چاہتے تھے۔ تو وہاں پہ کوئی اہتمام نہیں تھا، تو میں لاہور میں چلا گیا ایک ادارے میں۔ ایک مہینے کے بعد جب میں والدین سے ملنے کے لیے واپس پنڈی آیا اور پھر جامعہ سلفیہ اسلام آباد بھی گیا، تو حضرت شاہ صاحب گیٹ پہ ہی کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انتہائی ناراض ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کیوں جامعہ چھوڑا ہے؟ میں نے کہا والد گرامی یہ کہتے ہیں میں آپ کے لیے اسکول کا بندوبست کر دوں گا، آپ نے واپس نہیں جانا۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کی عمر کیا تھی، اور ان کی شخصیت، ان کا قد و قامت، اور ان کا علم، اور کہاں میں بچہ۔ میرے ساتھ کئی دفعہ وہ بیٹھتے تھے، صرف میرے ساتھ، مجھ سے پوچھتے، سوالات کرتے، ضروریات پوچھتے، خیال رکھتے۔ اور پھر میرے وہ اس لحاظ سے بھی محسن ہیں، بہت بڑے محسن ہیں، کہ جب میں جامعہ سے فارغ ہونے لگا، اب میں جامعہ سے اداس کہ یہ جامعہ ہم چھوڑ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے طالب علم کا جامعہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، جذباتی تعلق۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے مجھے تدریس کا موقع دیا، یہ ان کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پڑھائی کے 7 سال ایک طرف، اور یہ 1.5 سال جو میں نے جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں پڑھایا وہ ایک طرف۔ میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی، جو میں نے ابھی تعلیمی سفر سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا، 7 سال پاکستان میں اور 21 سال مدینہ میں، 28 سال کا ایک طویل سفر۔ مجھے سورۃ الکہف میں سیدنا موسیٰ
اور خضر علیہ السلام کی بات یاد آئی کہ طلب علم کے لیے صبر اور استقامت بہت بڑی چیز ہے. صبر اور استقامت ہو تو یہ دیکھ لیجئے کہ 28 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کیے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو اس سے ایک جو میں نے ابھی سوال کیا تھا کہ مدارس کے طلبہ میں ایک فکر جو ہے کہ 4 سال 6 سال کے بعد وہ اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ دیگر مصروفیات کی طرف آ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایک تو نصابی کتب پر توجہ دیجیے اور دوسرا اپنی تعلیم ہر صورت میں مکمل کیجیے. یہ شیطانی وساوس ہیں جو آپ کو دائیں بائیں کریں گے، لیکن آپ نے ہر صورت میں اپنا تعلیمی سفر مکمل کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے مدرسے کے میرے 7 سال شمار کیے ہیں، جبکہ میرے 8 سال ہیں. 7 سال تو جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے ہیں، تو 1 سال اس سے پہلے ہے. اور پھر اگر آپ حفظ قرآن کے یعنی کہ 2 سال یا 2.5 سال اور ساتھ تجوید پڑھنے کا 1 سال ملائیں تو شاید یہ 32 سال بنتے ہیں، زیادہ عرصہ بنتا ہے. یعنی پوری عمر گزار دی طلب علم میں الحمدللہ. آپ نے تدریس کا ذکر کیا کہ آپ وہاں مسجد نبی میں پڑھاتے رہیں. یہ ذرا اس بارے میں بتائیے کہ آپ ایک تو اپنی تدریس کے بارے میں بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ کیا مسجد نبی میں باقاعدہ کوئی ادارہ ہے تدریس کے حوالے سے، کوئی کلیہ، کوئی قسم؟ جی، آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. جی پہلے میں مسجد نبوی میں جو علم دیا جاتا ہے اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ مسجد نبوی میں وہ علماء تدریس کرتے ہیں، عام طور پہ وہ علماء پڑھاتے ہیں جو سعودی عرب کے ٹاپ کے علماء کرام ہیں، جو یونیورسٹیوں سے ریٹائر ہو چکے، جن کا علم پختہ ہے. مثال کے طور پہ شیخ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ، شیخ علی غازی تویجری، شیخ صالح سندھی ایک عرصے تک وہاں درس دیتے رہے ہیں، شیخ عبد المحسن عباد، شیخ عبدالرزاق البدر، عمر فلاطہ صاحب، شیخ عمر فلاطہ صاحب. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے ٹاپ کے علماء کرام وہاں پہ یعنی کہ درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اور باقاعدہ ایک کلیہ بھی ہے. اچھا، صبح کے وقت کلیت یعنی کہ کلیت الحرم نبوی ہے، شاید میں نام بھول رہا ہوں، لیکن باقاعدہ کلیہ موجود ہے. اچھا، اور بہت سے لڑکے وہاں علم لیتے ہیں، باقاعدہ کلاسز لگتی ہیں. تو نبی علیہ السلام کے زمانے کی مسجد نبوی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جیسے اصحاب صفہ وہاں پہ علم لیا کرتے تھے، ایسے ہی یہ بچے آتے ہیں علم لینے کے لیے اور مسجد نبوی میں باقاعدہ کلاسز لگتی ہیں. اور عصر کے بعد، فجر کے بعد، مغرب کے بعد کبار اہل علم کے دروس ہوتے ہیں جن کے نام پہلے لیے جا چکے ہیں. جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اس موقع دیے جانے پہ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے. میں تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی کسی مسجد میں خطبہ دے سکوں، درس دے سکوں. چہ جائے کہ مسجد نبی میں بیٹھ کے درس دیا جائے، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مجھ سے کہیں بہتر لوگ وہاں موجود تھے اور اب بھی ہوں گے، پہلے بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ مہربانی کر دی. اس کے اوپر جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ رب العزت کا وہ کم ہے. سب کتنا عرصہ پڑھایا تھا آپ نے مسجد نبوی؟ مسجد نبی میں 11 سال مجھے درس دینے کا موقع ملا. مجھ سے پہلے وہاں پہ درس دیتے رہے ہیں جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے شیخ الحدیث ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، آپ جانتے ہوں گے انہیں. ایسے ہی ڈاکٹر حبیب الرحمان عبدالوہاب، جی جی بالکل، بلتستان سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی درس دیتے رہے ہیں. اور ایسے ہی ڈاکٹر فضل اللہ صاحب، بالکل، وہ جب جاتے ہیں تو ان کو خصوصی وہاں پہ مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے اور وہ درس دیتے ہیں. تو مجھے بھی الحمدللہ 11 سال درس دینے کا موقع ملا. اس میں شروع میں میرے دروس جو ہوتے تھے وہ بہت لمبے ہوتے تھے. آہستہ آہستہ میں نے یہ خیال کیا کہ لوگوں کی دلچسپی دروس کی بجائے سوال و جواب میں زیادہ ہے. تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 20 منٹ کا میں درس دیتا تھا اور 1.5 گھنٹہ، سوا گھنٹہ سوال و جواب ہوتے تھے. اور مجھے کئی کتابیں بھی وہاں پڑھانے کا موقع ملا. صحیح. میں روزانہ اس کتاب کا ایک حصہ پڑھاتا اور اس کے بعد پھر سوال و جواب. تو اس انداز سے اللہ نے بہت موقع دیا. اور جو پبلک میں سے لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ دروس مسجد نبوی کی انتظامیہ نے محفوظ کیے ہیں. مسجد نبوی میں ساؤنڈ لائبریری موجود ہے، وہاں پہ اگر آپ USB لے جائیں تو وہ آپ کو ریکارڈ کر کے دے دیں گے. اگر آپ کہیں عبدالباسط فہیم کے دروس چاہیے تو وہ دروس محفوظ ہیں، لیکن وہ پبلک کے لیے ہیں، وہ طالب علموں کے لیے یا علماء کے لیے نہیں ہے. علماء تو ماشاءاللہ خود اہل علم ہیں، مجھے ضرورت ہے کہ میں علماء کا دروس سنوں نہ کہ وہ میرے سنیں، لیکن پبلک کے لیے میں بتا رہا ہوں.
الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک جو ہے وہ سوال مجھے آپ سے یہ کرنا ہے کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے۔ ہمارے ایک عوام میں ایک تاثر ہے، وہ ہم سے رمضان ہوں، روزے ہوں، نماز ہو، حج ہو، زیادہ تر جو ہے وہ ظاہری طور پر جو اعمال کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے یا فقہی موقف یا فقہی موضوعات پر بات کرتے ہیں، لیکن تزکیہ نفس ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہر عبادت کے اندر تزکیہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ نفس وہ ہماری عبادات کے ذریعے کیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ذرا کچھ بتائیے کہ یہ تزکیہ نفس کا حصول کیسے ممکن ہو سکتا ہے، بالخصوص طالب علم اور عام آدمی دونوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن و حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ تو قرآن و حدیث کا زیادہ تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، ایمانیات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ تو دل کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور دل کی صفائی کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے سب سے بہتر چیز خود قرآن کریم ہے۔ ماشاءاللہ۔ قرآن کریم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے وہ مفید ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت بھی، قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر، اور پھر اس کے اوپر غور کرنا، گڈ، یعنی کہ قرآن کریم کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا، میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ اس کے بعد احادیث، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث بہترین انداز میں ہمارا تزکیہ کرتی ہیں، خصوصاً کتب احادیث میں وہ ابواب جن کا تعلق احادیث رقائق سے ہے، یعنی کتاب الرقاق ہے، کتاب الرقاق ہے، کتاب الزہد ہے، کتاب الزہد ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابواب جو ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے تزکیۃ النفس سے اور ہمارے دلوں کو پاک کرنے سے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام تو آئے اسی کام کے لیے تھے، وَيُزَكِّيكُمْ، وَيُزَكِّيكُمْ۔ تو آپ کی احادیث میں تزکیہ ملے گا، آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں یہ تزکیہ ملے گا۔ اور پھر سلف صالحین، ان کی سیرت پڑھنا، نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھنا، اس سے بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ سیرت طیبہ کی۔ اور اگر آپ نیچے آ جائیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام القیم رحمہ اللہ، ان کی کتب میں بھی تزکیہ کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ مثال کے طور پہ مدارج السالکین، منہاج القاصدین ہے جی، ابن الجوزی کی، جی، طریق الہجرتین، طریق الہجرتین، بالکل۔ تو یہ کتب جو ہیں بہترین انداز میں تزکیہ کرتی ہیں۔ یعنی ڈاکٹر صاحب یہ سمجھ میں آئی کہ اسلام کے اندر تزکیہ نفس کا ایک باقاعدہ مکمل ایک رہنمائی موجود ہے۔ جی بالکل۔ اب وہ رہنمائی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سامنے لائیں۔ اس حوالے سے ایک بات آپ نے یہ کی کہ کتب احادیث میں جو کتاب الرقاق یا کتاب الزہد ہے ان کا مطالعہ کیا جائے، بالخصوص صحیح بخاری کا جو کتاب الرقاق ہے، اس میں تو جنت، جہنم اور آخرت کے معاملات بھی ڈسکس کیے گئے۔ اس کا مطلب ہے عقیدہ آخرت بھی تزکیہ نفس کے لیے بہت مفید ہے، بہت مفید ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے یہ کی کہ یہ جو عبادات کی ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ کچھ جس طرح توکل ہے، خوف ہے، محبت ہے، ٹھیک ہے، خشیت ہے، یہ عبادات قلبیہ شمار ہوتی ہیں۔ تو یہ قلبی جو عبادات ہیں یہ بھی تزکیہ نفس کے لیے ہمارے لیے بہت معاون ثابت ہوں گی۔ یہ سوال ڈاکٹر صاحب مجھے اس لیے کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ اہل بدعات اس حوالے سے جو تصوف کا ایک نظریہ دیتے ہیں نا، جی جی، تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو تزکیہ نفس کا کانسیپٹ ہم دے رہے ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ کہا جی کہ اسلام صرف یہ جو ان لوگوں کے پاس ہے یہ صرف ظاہری اعمال ہیں، تزکیہ نفس ہم دیتے ہیں، جبکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام دین کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم میں ظاہر اور باطن دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہو گیا الحمدللہ۔ کچھ سوالات میں کروں گا عوام الناس کے حوالے سے۔ عوام الناس ہمارے جو ہیں طرح طرح کی بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں۔ کوئی بندہ اٹھتا ہے سوشل میڈیا پر کوئی بات بتا دیتا ہے، وہ اس کو دین سمجھ لیتے ہیں، اس کو تقدس آمیز پیرائے میں اس کو دین بنا لیتے ہیں۔ یہ لا علمی اور یہ جہالت عوام الناس کی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ کیا کریں یہ لوگ؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عوام کو پہچان کروائی جائے علماء حق کی، علماء توحید کی، سلفی علماء کرام کی، ان کا تعارف ان کے سامنے رکھا جائے، پبلک کو علماء کرام کے ساتھ جوڑا جائے،
تو امید ہے کہ پھر انہیں ان خرافات سے بچنے کا موقع ملے گا اور گمراہیوں سے محفوظ رہنے کا موقع ملے گا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک ہم علماء کے ساتھ نہیں جڑیں گے اس وقت تک اپنی لا علمی اور جہالت کو دور نہیں کر سکتے۔ علماء بھی وہ جو ثقہ علماء ہیں، جی، باعتماد علماء کرام، معتمد جی علماء جی ہیں، جی کیونکہ حدیث رسول میں موجود ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ انبیاء۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کن کتابوں کی طرف رہنمائی کریں گے عوام الناس کے مطالعہ کے حوالے سے؟ عامت الناس کو چاہیے ایک تو قرآن کریم کی تفسیر کا اہتمام کریں۔ کون سی تفسیر؟ مثال کے طور پہ وہ تفسیر احسن البیان لے لیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کی کئی علماء کرام نے نظرثانی کی ہے، مسجد نبوی میں سعودی حکومت کی طرف سے وہ رکھی بھی جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہ قابل اعتماد ہے۔ تفسیر کے حوالے سے ایک تفسیر تو ڈاکٹر صاحب نے بتائی احسن البیان، اور ایک تفسیر کا اضافہ میں کروں گا شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمہ اللہ۔ یہ دو تفاسیر کا مطالعہ ہمارے لوگوں کو رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب حدیث کے حوالے سے کوئی ایک ایسی کتاب بتائیں جو ہمارے آداب زندگی پر مشتمل ہو، جس کی مدد سے ہم اپنی روٹین لائف میں خوبصورتی لا سکیں، اسوہ حسنہ کو عملی طور پر اختیار کر سکیں۔ اس لحاظ سے میں چاہوں گا کہ پبلک کو سیرت کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سیرت کی کن کتابوں کے نام بھی بتائیے؟ اور اگر تجلیات نبوت میں نے، اور اگر آپ سیرت سے الگ صرف حدیث کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں تو ریاض الصالحین مفید کتاب ہے۔ بہترین ریاض بلکہ الصالحین، ریاض الصالحین تزکیہ کے لیے بھی مفید ہے، زبردست، بہترین، تزکیہ نفس کے لیے بھی مفید ہے۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب ریاض الصالحین جو ہے وہ ہمارے لیے آداب زندگی اور عقیدہ، عبادت، معاملات، تزکیہ نفس، سب کچھ اس ریاض الصالحین میں موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ اپنے سیرت کی کسی کتاب کا نام بتائیے۔ سیرت کے بارے میں میں چاہوں گا ایک تو زاد المعاد کا مطالعہ کیا جائے، یہ میں گزارش کروں گا اپنے طالب علم بیٹوں سے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ سیرت کے موضوع پہ ڈاکٹر مہدی رزق اللہ کی کتاب السیرہ نبویہ، السیرہ نبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ۔ الاصلیہ، جی آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بھی کنگ فیصل ایوارڈ ملا ہے۔ جی جی بالکل 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 ایسا ہی ہے۔ تیسرے نمبر پہ پھر رحیق المختوم ہے، رحیق المختوم، پبلک کے لیے بہت مفید ہے، ایک آسان انداز ہے، پبلک کو کافی اس کتاب میں پڑھنے کا مزہ آتا ہے اور دلچسپی برقرار رہتی ہے، تو ان کے لیے یہ کتاب بھی مفید ہے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست کتابوں کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عقیدہ جو ہماری بنیاد ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، عقیدے کے حوالے سے ایک عام آدمی اگر کچھ پڑھنا چاہے تو کن کتابوں کی طرف رہنمائی کریں گے آپ؟ اس میں سب سے پہلے تو میں نام لوں گا کتاب التوحید کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا، انہیں شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید کے نور کی طرف یہ کتاب ان کو لے کر آئی، تو اس لیے کتاب التوحید کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کہیں صرف اردو میں تو ایک میں نام لوں گا تقویت الایمان کا، ماشاءاللہ زبردست۔ دوسرے نمبر پہ میں نام لوں گا توحید اور ہم۔ اس کتاب کو دارالسلام نے شائع کیا تھا، اور ڈاکٹر صاحب جہاں تک مجھے معلومات ملی ہیں اس کتاب کو لکھنے والے صاحب کو بہت بڑے عالم دین نہیں ہیں، وہ خود شاید پہلے توحید کے اوپر نہیں تھے، پھر اللہ ان کو توحید کی طرف لے کر آیا، تو یہ کتاب آسان انداز میں ہے۔ ٹھیک، اس کتاب نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، اور میں بہت سے لوگوں کی رہنمائی اس کتاب کی طرف مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے بھی کرتا رہا ہوں۔ توحید اور ہم، توحید اور ہم، ٹھیک ہے، دارالسلام نے اس کو پبلش کیا۔ دارالسلام نے پبلش کیا ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے وہ تبدیل ہوئے ہیں، ماشاءاللہ زبردست، ان کے عقائد میں تبدیلی آئی ہے۔ اس میں بڑی اچھی گفتگو ہے شفاعت کے تعلق سے، وسیلہ کے تعلق سے، اور دیگر کئی ایسے امور کے تعلق سے جو شرک کا سبب بنتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ شفاعت اور مسئلہ وسیلہ کے ذریعے لوگوں کو کئی علماء سو شرک میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل توحید کے تصور میں خلل ڈالنے والے ہیں یہ جی جی، موضوعات، بالکل ایسا اگر صحیح اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دیگر کتب کتاب التوحید کے علاوہ، مثال کے طور پر اصول الثلاثہ، القواعد الاربع، کشف الشبہات، اور نواقض الاسلام، یہ کتب بہت ہی مفید ہیں، اور اگر کسی کے لیے ممکن ہو کہ ان کتب کو بہترین علماء سے پڑھے تو زیادہ بہتر ہوگا۔
سب سے بہترین بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے وہ آخری جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ذاتی مطالعہ کی بنیاد پر نہیں سمجھی جا سکتی. عقیدہ ان میں سے ایک موضوع ایسا ہے جو آپ باقاعدہ کسی استاد سے پڑھیں. میرے ان سوالات سے ایک غلط فہمی کا ازالہ ضرور ہونا چاہیے. میں کہیں بھی صرف ذاتی مطالعہ کی بنیاد پر ایسا نہیں کچھ کہہ رہا، بلکہ علم کی طلب کے لیے تو ہر صورت میں استاد کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا. لیکن بطور خاص میں کہتا ہوں کہ عقیدہ اور منہج سے تعلق رکھنے والی جو کتابیں جن کا نام ڈاکٹر صاحب نے لیا ہے، یہ ہمیں باقاعدہ اساتذہ سے درسن سبقاً پڑھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی بتائیے گا، آج کل ہمارے وطن عزیز میں الحمدللہ مختلف مدارس نے، اداروں نے شارٹ کورسز اور 1 سال کا کورس، 2 سال کا کورس، اس طرح کے سلسلے شروع کیے ہیں. بہت اچھی کاوش ہے. لوگوں کو دین کے حوالے سے جو اویئرنیس دینی چاہیے اس میں الحمدللہ اس میں بہت کامیابی ملی ہمیں. لیکن یہ بتائیے کہ کیا یہ 2 سال کا کورس کرنے کے بعد ہمارے عوام فتویٰ دینے کے قابل ہو جاتے ہیں، رائے دینے کے قابل ہو جاتے ہیں، علماء سے علمی اختلاف کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں؟ جی بہت اچھا آپ کا یہ سوال ہے، لیکن سوال میں ہی جواب موجود ہے کہ 1 سال کا یہ کورس، 2 سال کے یہ کورس بہت مفید ہیں اور ان کے ذریعے پبلک کو بہت کچھ ملتا ہے. لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کورس کرنے والے طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم مفتی بن چکے ہیں اور اب ہم علماء کرام کے مد مقابل آ کے ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں علماء کرام کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہی. علم وہ ہے ڈاکٹر صاحب جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ میں تو جاہل ہوں. یہ ہے علم. جس قدر زیادہ آپ علم لیتے جائیں اسی قدر آپ کو احساس ہو میں تو جاہل ہوں. یہ ہے علم. اور جس علم کے نتیجے میں آپ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ میں مفتی بن چکا ہوں، تو یہ علم نہیں ہے، یہ کچھ اور آپ نے حاصل کیا ہے. ٹھیک، بہترین ہو گیا. مجھے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ کی نے ایک نصیحت یاد آ گئی. کہنے لگے بیٹا جب تک زندہ ہو اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضری دیتے رہنا، تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ تمہارے کان کھینچنے والا کوئی نہ کوئی ہے، تمہیں ڈانٹنے والا کوئی ہے، تم ابھی عقل کل یا بہت بڑے نہیں بن گئے ہو. تو بہرحال ہمیں جو ڈاکٹر صاحب کی جو بات سے میسیج ملا ہے وہ یہ ہے عوام الناس کے حوالے سے کہ یہ جو 1 سال کے یا 2 سال کے جو شارٹ کورسز ہیں، یہ بنیادی طور پر ان کی غرض و غایت صرف اور صرف اپنی لا علمی اور جہالت دور کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. اپنی لا علمی اور جہالت کا دور کرنا ہے، ان کو مفتی بنانا نہیں ہے، محدث اور فقیہ اور محدث بنانا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آئی کہ کوئی ڈانٹنے والا ہونا چاہیے. شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز الوی رحمہ اللہ پچھلے دنوں فوت ہوئے، نماز جنازہ ادا کی گئی. تو جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے مدیر پروفیسر یاسین ظفر حفظہ اللہ، انہوں نے جنازے کے موقع پہ گفتگو کی تو مجھے ان کا ایک جملہ بہت اچھا لگا، اور وہ یہ کہ حافظ صاحب کی شکل میں کوئی ایسا تھا جو ہماری اصلاح کیا کرتا تھا، ہمارے کان کھینچا کرتا تھا، ہمیں ڈانٹا کرتا تھا. آج ہم ایسی شخصیت سے محروم ہو گئے ہیں جو ہماری اصلاح کیا کرتا. اللہ، یعنی یہ مجھے یہ اس آپ کی بات سن کر یہ خیال آیا کہ یہ ہمارے علماء میں ان میں یہ تصور موجود تھا، یہ باقاعدہ. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کیا عالم دین کاروبار کر سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ کاروبار کرنا بہت اچھی بات ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا عالم دین کاروبار کر سکتا ہے؟ یہ ایک مختلف سوال ہے، یہ ایک مختلف چیز ہے. کاروبار حلال ہے، درست ہے، جائز ہے، لیکن میں ایک عالم دین کے لیے جو مدرس ہو اس کے لیے کاروبار کرنے کو مناسب خیال نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک مدرسے میں 5 پیریڈ پڑھاتے ہیں، مثال کے طور پہ 1 پیریڈ آپ کا حدیث کا ہے، چاہے وہ صحیح بخاری کا ہو، صحیح مسلم کا ہو، ترمذی کا ہو، ابو داؤد شریف کا ہو، 2-2.5 گھنٹے تو اس کا مطالعہ کرنے میں لگ جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. باقی 4 پیریڈ کو بھی آپ 40 منٹ دے دیں، گھنٹہ دے دیں، آدھا گھنٹہ دے دیں. مجھے بتائیں کاروبار کے لیے وقت کہاں سے بچے گا؟ صحیح. کاروبار کرنا اچھی بات ہے، لیکن مدرس کے لیے اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ خود کاروبار کر سکے. البتہ اگر آپ کو اپنا بھائی، اپنے والد صاحب یا کوئی اور امین شخص مل جائے جس کے ساتھ آپ ان کے مضاربت کر سکیں، کچھ سرمایہ آپ کے پاس ہے اس کو دے سکیں اور وہ پرافٹ میں آپ کو شریک کر لے تو الحمدللہ اچھی بات ہے.
لیکن بذات خود آپ کاروبار سنبھال لیں تو کاروبار وقت مانگتا ہے۔ کاروبار کرنے والے ہمارے احباب جب کاروبار کی طرف نکلے تو آہستہ آہستہ ان کو تدریس تر کرنا پڑی، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ جیسا کہ میں گزارش کر چکا ہوں، علم کو ہم کل دیں گے تو ہمیں جز دے گا۔ صحیح۔ تو اس لیے میں تو یہ چاہوں گا کہ کوئی بھی مدرس بذات خود کاروبار کو نہ سنبھالے۔ ٹھیک۔ یہاں پہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کئی لوگ مثال دیتے ہیں صحابہ کرام کی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی، امیر المؤمنین جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی، تو میں آگے سے مثال دیا کرتا ہوں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں ان کی کیا صورتحال تھی؟ آپ کے ساتھ صرف وہ 3 سال، 3.25 سال، 3.5 سال رہے ہیں، اور کس انداز سے انہوں نے احادیث کا علم لیا ہے، تفسیر کا علم لیا ہے، قرآن کا علم لیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت کم عرصہ رہنے کا موقع ملا اور احادیث سب سے زیادہ بیان کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، ایک تو مجھے اللہ کے رسول کی دعا ملی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو اللہ کے رسول کی دعا مل گئی وہ تو کامیاب ہو گیا، اپنے مقصد کو اس نے پا لیا۔ دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ میری محنت تھی، میرے انصاری بھائی کھیتی باڑی کے لیے اپنے باغوں میں چلے جاتے تھے، میرے مہاجر بھائی کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے مارکیٹ میں چلے جاتے تھے، اور میں مسکین مسجد میں پڑا رہتا تھا، بھوک کو برداشت کر لیتا، بھوک کی وجہ سے بسا اوقات بے ہوش ہو جاتا، لیکن مجھے یہ برداشت نہیں تھا کہ میں مسجد نبوی چھوڑ کے دائیں بائیں جاؤں۔ میری توجہ علم لینے پہ تھی، میری خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام کی کوئی بھی حدیث چھوٹنے نہ پائے۔ بالکل۔ ہاں، جزاکم اللہ خیر۔ یہ حدیثیں کتاب البیوع صحیح بخاری میں موجود ہیں شروع میں، کیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اچھا طلب۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں، اب کتب احادیث میں زیادہ حدیث کس کی ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ محنت ہے، اور بھی کئی اسباب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ ابو ہریرہ علم میں عبد الرحمن بن عوف سے آگے تھے رضی اللہ عنہ، یا جناب عثمان سے آگے تھے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اسباب میں سے ایک سبب ہے جس کی وجہ سے انہوں نے احادیث جمع کی اور امت کے سامنے رکھی کہ انہوں نے اپنی توجہ علم لینے پہ رکھی۔ دیکھیں، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی آدمی کاروبار کے ذریعے بھی اسلام کی بہترین خدمت کر سکتا ہے، مدارس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، مساجد کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ ایک عالم دین کی بجائے 10 علماء کرام کی سیلری اس کی جیب سے جا رہی ہے تو وہ علماء کرام اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ بالکل بالکل۔ اس کے خرچ پہ 20 طالب علم مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو بہترین انداز میں انشاءاللہ وہ کامیابی کے راستے پہ گامزن ہے۔ لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ نہیں بولنا چاہیے کہ سب سے افضل وہی ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اگر یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی فیلڈ میں رہنا ہوگا اور اس پہ توجہ رکھنی ہوگی۔ یعنی مجھے یہ سمجھ میں آئی ڈاکٹر صاحب یہ میسیج دے رہے ہیں کہ جب طالب علم کو بھی کلی طور پر ترکیز کرنی چاہیے اپنی نصاب پر، اور استاد کو بھی کلی طور پر ترکیز کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ ترکیز کر سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، تو پھر وہ اپنے دیگر جو اپنے معاش کو مضبوط کر سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، فقہی طور پر، شرعی طور پر تو کوئی ممانعت نہیں ہے، شرعی طور پہ تو کوئی ممانعت نہیں ہے، بالکل کوئی اس میں ہمیں اختلاف ہے اگر وہ حق ادا کر سکتا ہے تو پھر۔ میں یہاں پہ ایک اور مشورہ دینا چاہوں گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں کچھ اور کام بھی کروں، آپ کے پاس کچھ وقت بچتا ہے، تو آپ کو ایسا کام بھی کر سکتے ہیں جس کا تعلق علم سے بھی ہو اور آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں دنیا بھی ملتی رہے۔ ٹھیک۔ مثال کے طور پہ کسی کتاب کی نظر ثانی کرنا، بالکل ٹھیک۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی مکتبہ ہے، آپ کتب شائع کرتے ہیں، اسی بہانے وہ کتب پڑھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے۔ آپ جانتے ہوں کہ ڈاکٹر صاحب، یا شاید آپ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، بعد میں ایسا تھا کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے کئی طالب علم بقیع قبرستان میں بطور گائیڈ ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ جی، یہ ہمارے زمانے میں تھی۔ اب وہ وہاں پہ توحید بیان کرتے، لوگوں کو شرک و بدعات سے بھی روکتے، اور کچھ نہ کچھ ان کو وظیفہ بھی مل جایا کرتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کئی لڑکے مسجد نبوی کے صحن میں ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ذریعہ معاش کے طور پہ ایسی فیلڈ اختیار کریں جس کا تعلق علم کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہو گیا، بہتر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں اپنی اولادوں کے حوالے سے
کیا فیصلہ کرنا چاہیے ان کی تعلیم کے حوالے سے؟ کیونکہ بنیادی طور پر اور اصولی طور پر تو ہم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق نہیں کر رہے، لیکن موجودہ جو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق کیا جا رہا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ صرف دینی تعلیم پڑھاتے ہیں یا ان کو دنیاوی تعلیم بھی دینی چاہیے؟ اس لحاظ سے دنیاوی تعلیم بھی لینی چاہیے کہ جو دنیاوی امور کو بہتر جانتا ہے وہی بہتر انداز میں احادیث کو سمجھ سکے گا. اس حد تک دنیاوی تعلیم لینی چاہیے، لیکن دنیاوی تعلیم کو ہی مقصد بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک، یعنی بنیاد ہمیں دینی تعلیم کو بنانا چاہیے، محور اور مرکز وہ ہو. آپ دنیاوی تعلیم لے رہے ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ میں اس کو دین کے لیے استعمال ایک کروں. ذریعہ کے طور پر. ٹھیک ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آخر میں چاہوں گا کہ ہمیں عمومی طور پر طلبہ کے لیے کچھ نصیحتیں، ایسی نصیحتیں جو طلبہ کے لیے ہوں، عوام الناس بھی ان سے استفادہ کر سکے، کچھ نصیحتیں ایسی کیجیے. جی، میری گزارش یہ ہوگی اپنے طالب علم بیٹوں سے، طالب علم بھائیوں سے، کہ وہ یہ جان لیں کہ جس فیلڈ میں وہ ہیں اس فیلڈ سے بہتر کوئی فیلڈ نہیں ہے. اگر ان کے سامنے کوئی دنیاوی تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں میں جا رہا ہے تو اس کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ٹھیک، صحیح. بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ اے اللہ تو نے اس زمانے میں بھی ہمیں وہ فیلڈ اختیار کرنے کی توفیق دی ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی فیلڈ ہے، جو صحابہ کرام کی فیلڈ ہے، جو سلف صالحین کی فیلڈ ہے، اور اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں بجائے اس کے کہ آپ احساس کمتری کا شکار ہوں. ٹھیک ہو گیا، بہتر. اور آپ کا وہ بھائی، آپ کا وہ کزن جو یونیورسٹی میں جا رہا ہے، کاروبار سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے مجھے دین دیا ہے اور میں دین سیکھ رہا ہوں اور میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے، میں نے اس کی رہنمائی کرنی ہے، میں نے اپنی پوری فیملی کی رہنمائی کرنی ہے. میرے اوپر قرض ہے میری فیملی کا، میرے محلہ داروں کا، میرے دوست احباب کا، تو میں سب کا رہنما بنوں گا. اور اس معاملے میں طالب علموں سے یہ بھی چاہوں گا کہ جو ہمارے بڑے علماء کرام ہیں، کبار اہل علم، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، ان کی مجالس میں بار بار بیٹھیں. یہ نہ کہیں کہ ہم نے اس عالم دین سے اب علم لے لیا ہے، نہیں، آپ بار بار بیٹھیں گے، آپ کو بار بار فائدہ ہوگا. بڑے علماء کرام نے جو علم 20 سالوں میں لیا ہے، 30 سالوں میں لیا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے ہو سکتا ہے آپ کو 6 مہینوں میں، 7 مہینوں میں، 8 مہینوں میں اس کا بہت سارا حصہ مل جائے اور آپ بہت سی غلطیوں سے بھی محفوظ رہیں گے. بڑا عالم دین جن مسائل میں راج موقف تک پہنچا ہے، اس کو پہنچنے میں ہو سکتا ہے 30 سال لگ گئے ہوں، بالکل 35 سال لگ گئے ہوں. جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے مسلسل تو راج موقف اپنانے میں آپ کو آسانی بھی ہوگی اور آپ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے غلطی سے محفوظ رہیں گے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں اللہ سے مدد مانگنا. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ سے مسلسل دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً یہ دعا کہ یا اللہ مجھے فتنہ نہ بنانا، آمین اللہم آمین. میرے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے، ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کے لیے آزمائش بن جاؤں اور فتنہ بن جاؤں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب، ویسے تو ہماری گفتگو سب کے لیے تھی، لیکن پھر بھی میں ایک سوال آپ سے کروں گا. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں دین کا علم حاصل کرنے کے حوالے سے انہیں کیا کہیں گے آپ؟ ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کے لیے بھی دین سیکھنا اہمیت رکھتا ہے، جیسے ہمارے بیٹوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے دین سیکھنا اہمیت رکھتا ہے. بلکہ ایک بچی، اس کے اثرات ایک خاندان پہ مرتب ہوتے ہیں. یہ بچی کل کی ماں ہے، یہ بچی کل کسی کی بیوی بنے گی، اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے اپنے شوہر پہ، کیونکہ اچھے شوہر اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے ہیں. تو اچھی لڑکیاں اپنے شوہر کو اچھے مشورے دیتی ہیں، اور تب اچھے مشورے دے سکیں گی جب ان کے پاس دین کا علم ہوگا. اور پھر اس بچی نے کل کو ماں بننا ہے، 8 بچوں کی ماں، 9 بچوں کی ماں، 10 بچوں کی ماں. تو اس کا ان بچوں کے اوپر گہرا اثر پڑے گا. اچھی ماں، اچھی تربیت. جی، اچھی ماں، اچھی تربیت. ماں ایک مدرسہ ہے، بالکل صحیح، ایک سکول ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے بچیوں کی دینی تعلیم پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے. ویسے بھی معاش کی ذمہ داری لڑکوں کے اوپر ہے، لڑکیوں کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، بہتر. تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ بچی کو آپ ڈاکٹر تو بنا رہے ہیں، سائنسدان آپ بنا رہے ہیں،
پائلٹ آپ بنا رہے ہیں، جب کہ دین کا علم جو بہت اہمیت رکھتا ہے اس سے آپ نے اس کو غافل رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ یہ صورتحال دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بار بار اپنی گفتگو میں ذکر کیا جامعہ سلفیہ اسلام آباد۔ جامعہ سلفیہ اسلام آباد کا ذرا مختصر سا تعارف تو کروائیں تاکہ ہمارے ناظرین جان سکیں۔ بہت سارے لوگوں کو جامعہ سلفیہ اسلام آباد کا تعارف بالکل بھی نہیں ہے۔ جامعہ سلفیہ اسلام آباد ہمارے ملک کا ایک عظیم ادارہ ہے، اور اس وقت اس کے سربراہ محترم و مکرم جناب حافظ شفیق صاحب ہیں۔ بہترین انداز میں اس ادارے کو وہ چلا رہے ہیں۔ جس زمانے میں میں پڑھتا تھا وہاں پہ طالب علموں کی تعداد 110، 120، 130 رہی ہوگی، لیکن آج کل ماشاءاللہ وہاں پہ 900 کے قریب طالب علم اور طالبات ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یعنی کہ اب جامعہ سلفیہ اسلام آباد 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ چار دیواری کے اندر ایک سائڈ پہ لڑکے پڑھتے ہیں اور ایک سائڈ پہ لڑکیاں پڑھتی ہیں، یعنی للبنین وللبنات۔ جی۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ میری بات کو یعنی کہ بڑا نہ سمجھیں تو میں شاید یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے سلفی مدارس ہیں ان میں جامعہ سلفیہ اسلام آباد کی تدریسی ٹیم نمایاں ہے، ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ الحمدللہ۔ یعنی کہ بہت سے ایسے ہیں جو مدینہ سے پڑھے ہوئے ہیں، مدینہ کے فاضل ہیں، پی ایچ ڈی تک پڑھے ہوئے ہیں وہاں سے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب جن کا وہ رسالہ ہے اسباب الخطا فی تفسیر، بالکل۔ ڈاکٹر عارف صاحب یہ اس وقت اسلامک یونیورسٹی میں رئیس قسم العقیدہ بھی ہیں، بالکل جانتا ہوں میں بھی، آپ جانتے ہوں گے ماشاءاللہ، اور وہ عقیدہ میں بہت ماہر ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ پھر جامعہ میں ڈاکٹر اسماعیل محمد امین صاحب، ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے، بالکل بالکل انہیں بھی کلیت الحدیث سے پڑھ کر آئے ہیں اور اسلامک یونیورسٹی کے وہ پروفیسر بھی ہیں۔ بالکل اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، بالکل دعویٰ اکیڈمی ایک مشہور نام، معروف نام ہے ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو جزائے خیر دے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب مدیر التعلیم ہیں، اور حافظ شریف صاحب کے مشہور و معروف ادارے مرکز التربیہ وہاں کے خریج اور فاضل ہیں۔ شیخ ابراہیم خلیل فضلی، اچھا ماشاءاللہ، ہمارے جو شیخ تھے آپ کے شیخ ہیں، اور میں باقاعدہ تو ان سے نہیں پڑھ سکا لیکن میں انہیں مقام و مرتبہ اپنے مشائخ کے برابر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، نہیں وہ بزرگ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، علم بھی اور تجربہ بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ سلیم اللہ عبد الباقی بلتستان کے شاعر بھی ہیں، ادیب بھی، شاعر بھی، ادیب بھی، عربی میں بھی اردو میں بھی فاضل ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ حافظ صدیق صاحب جامعہ سلفیہ اسلام آباد پڑھتے رہے، پھر جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں پڑھتے رہے، پھر مدینہ میں پڑھتے رہے، اور اب جامعہ میں پڑھا رہے ہیں۔ سید ریاست شاہ صاحب، شاید آپ نے ان کے کلپ دیکھے ہوں، میڈیا میں وہ سلفی حضرات کی اچھی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے پروگرام مختلف ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ ایک اور ہمارے مدرس ہیں ریاست خان صاحب، وہ بھی مدینہ کے فاضل ہیں، بہت ذہین ہیں۔ شیخ وقاص زبیر ہیں، جامعہ سلفیہ کے ہی خریج ہیں، یہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے ہی خریج ہیں۔ جی بالکل۔ تو ماشاءاللہ ایک ان کے ٹیم ہے، اور شاید چند مشائخ کے نام میرے ذہنوں سے اجل بھی رہ گئے ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے جامعہ سلفیہ کا وزٹ کرنا جی، آپ جامعہ سلفیہ اسلام آباد تشریف لائیں، اہلا وسہلا مرحبا۔ تو کہنے اچھا، لیکن میں یہاں پہ ایک اور بات بتانا چاہوں گا، لڑکیوں کی تعلیم کے لحاظ سے جامعہ سلفیہ اسلام آباد بہترین ادارہ ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست، بہترین۔ آپ اندازہ کریں کہ ہر سال تقریباً 150 بچیاں اپلائی کرتی ہیں داخلے کے لیے، انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ان میں سے صرف 50 یا 60 کو موقع دیا جاتا ہے۔ اللہ، ماشاءاللہ، زبردست، بہترین۔ بچوں کو وہاں پہ قبول کر لیا جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے، چاہے ان کے پاس میڈل کی ڈگری ہو، لیکن انٹری ٹیسٹ کے بعد۔ لیکن بچیوں میں کم از کم وہ بچی انٹری ٹیسٹ میں داخل ہو سکتی ہے جس نے میٹرک کر رکھا ہے، رہائشی سہولیات کے ساتھ، رہائشی سہولیات بھی ملتی ہیں، اور جامعہ کے سینئر اساتذہ پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ادھر وہ اساتذہ جائیں گے جو بڑی عمر کے ہیں، تو اس لحاظ سے یعنی کہ وہاں بچیوں کی تعلیم کا معیار بہت اچھا ہے۔ اور میں آپ کو خوشخبری دینا چاہوں گا کہ پچھلے سال وفاق کی سطح پہ عالمیہ میں جامعہ کی 2 بچیوں نے ٹاپ کیا ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست، بہترین، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال میں چاہوں گا کہ ہم جس سیٹ اپ کے تھرو یہاں بیٹھے ہوئے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، یوتھ فلکس، اس کے بارے میں چاہوں گا اپنے کچھ تاثرات، کچھ خیالات کا اظہار کریں۔ جی، میں پہلے تو اس ادارے سے متعارف نہیں تھا، اور اب مجھے متعارف ہونے کا موقع ملا محترم دانیال شکیل صاحب کے ذریعے،
اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ بھی اس ادارے کی سرپرستی کرتے ہیں، اور معہد القرآن اس ادارے کی سرپرستی کرتا ہے، شیخ الرحمان لکھوی صاحب اس ادارے کی سرپرستی کرتے ہیں۔ تو ان شخصیات کے بارے میں جان کر مجھے ادارے پہ اعتماد بھی ہوا، اور پھر میں اس پوڈ کاسٹ کے لیے تیار ہوا کہ یہ وہ ادارہ ہے جس کی سرپرستی اہل علم کرتے ہیں۔ بلکہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ کبار اہل علم یہاں پہ پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں، اور کئی ایک کے دروس ریکارڈ ہوئے ہیں، اور تعلیمی امور میں اس ادارے کا ایک یعنی کہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو میری دعائیں اس ادارے کے لیے ہیں، اللہ کرے کہ یہ ادارہ مزید قرآن و حدیث کی خدمت کرے، سلفیت کی خدمت کرے، اور آپ جیسے فاضل علماء کرام اس ادارے کی سرپرستی کرتے رہیں، اور یہ سب کی علمی رہنمائی کا دنیا میں اور آخرت میں نجات کا سبب اور ذریعہ بنے۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر، ایک میں آپ کی چھوٹی سی بس تھوڑی سی معلومات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یوتھ فلکس میں صرف حافظ دانیال شکیل ہی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے دو نوجوان عزیز طلبہ ساتھی بھی ہیں۔ ایک حافظ عثمان فاروقی جامعہ ابی بکر کلیہ کے طالب علم ہیں، اور دوسرے حافظ عبدالحسیب جو معہد العلمی الثانوی کے طالب علم ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ کا ہم نے بہت سارا قیمتی وقت لیا، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، مبارک فیکم۔